یقیناً اچھا ہی فرمایا۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا۔ ارے بھائی بول دو، واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا۔ سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ذات وہ ذات پاک ہے کہ تمام اولیاء کاملین سرکار غوث اعظم کے قدم مبارک پر جو کہ اپنا سر رکھتے ہیں۔ تمام اولیاء کاملین، دنیا کے سارے جہان کے جتنے بھی اولیاء ہیں، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم مبارک پر اپنا جو کیا سر اقدس رکھا کرتے ہیں۔ تو حضرات آپ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ سرکار غوث اعظم کے قدم کا یہ مقام ہے تو سر کا عالم کیا ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا۔ دیکھیے یہ تو ہو گئے سرکار اعلیٰ حضرت کے اشعار، دو چار اشعار اجازت ہو تو سنا دوں۔ شاعر کہتا ہے سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے۔ سبحان اللہ بول دو بھائی، میں بولتے ہوں اچھا نہیں لگ رہا؟ کیا لگ رہا ہوں نا؟ میں اچھا ہی ہوں کیونکہ میں ابھی سرکار کا ذکر کر رہا ہوں، اور جو کوئی سرکار کا ذکر کرتا ہے تو یقیناً وہ اچھا ہی ہوتا ہے۔ شاعر کہتا ہے سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تفسیر ہے۔ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تفسیر ہے، اور دیکھ کر دنیا پریشان ہے جمال مصطفیٰ، دیکھ کر دنیا پریشان ہے جمال مصطفیٰ، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ کام آپ لوگ بھی کر سکتے ہیں۔ دیکھیے نذرانہ دینا کوئی غلط بات نہیں ہے، پیسہ بہت بڑی چیز ہے۔ یہ پیسہ آپ اس سے نیکیاں بھی کما سکتے ہیں، اور آپ اس سے جو کیا ہے برائیاں بھی کما سکتے ہیں۔ کیسے؟ یہ پیسہ بری چیز، اس سے برائیاں آپ اس معنی کر کما سکتے ہیں کہ اس پیسے کو کسی غلط کام میں لگایا جائے، غلط جگہ پہ لگایا جائے۔ اگر ہم غلط جگہ پر استعمال کریں گے تو ہمارے اعمال میں جو کیا ہے برائیاں لکھی جائیں گی، اور اگر یہی پیسہ ہم اچھی جگہ خرچ کریں، مثال کے طور پر علماء کرام حاضر ہیں، آپ ان کو نذرانہ پیش کریں، یہ پیسہ اچھی جگہ جائے گا تو آپ کو ثواب بھی ملے گا، ہے کہ نہیں عارف بھائی؟ سمجھ رہے ہو؟ شاعر کہتا ہے سوچ اگر تو سوچ سکے تو سوچ محمد کیسے ہیں، جن کے لیے خود کعبہ جھکا ہو سوچ محمد کیسے ہے۔ چچا ناراض ہو کیا؟ نہیں نا؟ سوچ اگر تو سوچ سکے تو سوچ محمد کیسے ہے، جن کے لیے خود کعبہ جھکا ہے سوچ محمد کیسے ہے۔ سوچ اگر تو سوچ سکے تو سوچ محمد کیسے ہے، جن کے لیے خود کعبہ جھکا ہو سوچ محمد کیسے ہے، اور چاند سے جب چاہا کھیلا جب چاہا تب توڑ دیا، چاند سے جب چاہا کھیلا جب چاہا تب توڑ دیا، اور توڑ کے اس کو پھر سے جوڑا سوچ محمد کیسے ہے۔ چاند سے جب چاہا کھیلا جب چاہا تب توڑ دیا، توڑ کے اس کو پھر سے جوڑا سوچ محمد کیسے ہے۔ میں کوئی لمبی چوڑی تقریر کے لیے حاضر نہیں ہوا ہوں، تقریر کرنے کے لیے، اچھا خطاب کرنے کے لیے جو کیا ہے باہر سے علماء کرام تشریف لائے ہیں۔
جو کیا ہے حضرت علامہ مولانا حکیم اللہ صاحب ضلع کھیری سے تشریف لائے ہیں. اچھا خطاب، عمدہ خطاب ان سے ہی آپ سماعت کریں گے. فقط چند منٹوں کے لیے جو کیا ہے مجھے سماعت کر لیں. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں دیکھیے ان کی ذات، ان کی شخصیت کا اندازہ لگائیے. حضرت محمد کاکیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اپنے وقت کے ایک عظیم بزرگ ہیں، اپنے وقت کے ایک عظیم بزرگ ہیں، انہوں نے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو کیا ہے فرمایا. کیا فرمایا وہ بغور سنیں. حضرت وہ جو کیا ہے حضرت ابو الحسن قرشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت محمد کاکیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وقت کے جو کیا ہے بہت عظیم بزرگ ہیں، اور وہ جو کیا ہے بغداد شہر میں جو کیا ہے تقریر فرمایا کرتے تھے. وہ شہر بغداد میں تقریر فرمایا کرتے تھے، اور یہ اس وقت کا دور تھا جب سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدرسہ نظامیہ میں ایک طالب علم کی حیثیت سے تھے، اور سرکار غوث اعظم کی جوانی کا عالم تھا. ایک بار حضرت محمد کاکیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریر فرما رہے تھے، تب سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی مجلس میں آئے اور آ کر کے بیٹھ گئے. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس مجلس میں آ کر کے بیٹھ گئے، تب حضرت کاکیس نے فرمایا، اے اہل مجلس، یہ جو لڑکا ابھی آیا ہے اس لڑکے کو ہاتھ پکڑ کر کے مجلس سے باہر نکال دو. حضرت سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار غوث اعظم کو اہل مجلس نے ہاتھ پکڑ کے جو کیا ہے مجلس سے باہر کر دیا. لیکن سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خفا نہ ہوئے، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض نہ ہوئے، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کیا ہے غصہ نہ ہوئے. انہوں نے کسی بات کی پرواہ نہ کرتے ہوئے پھر سے دوبارہ اسی مجلس میں جو کیا ہے آ کر کے بیٹھ گئے. حضرات سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ سے اسی مجلس میں آ کر کے بیٹھ گئے. پھر حضرت کاکیس نے فرمایا کہ یا مجلس والو، یہ جو لڑکا ابھی آ کر کے مجلس میں بیٹھا ہے اس کا ہاتھ پکڑ کر کے مجلس سے باہر کر دو. حضرات غور کرنے کا مقام ہے. حیرت میں ڈال دینے والی بات یہ ہے کہ اتنی بڑی شخصیت جس کو دنیا پیرانے پیر کہتی ہے، اتنی بڑی شخصیت جس کو غوث اعظم دستگیر کہا جاتا ہے، اتنی بڑی شخصیت جو 12 سال کی ڈوبی کشتی کو نکال دیتا ہے، اتنی بڑی شخصیت جو مردوں کو زندہ کر دیتا ہے، اس کو جو کیا ہے مجلس سے باہر نکال دیا جاتا ہے. تو میرے پیارے غور کرنے کا مقام ہے. سوچنے کی بات یہ ہے کہ حضرت کاکیس نے محل مجلس سے فرمایا کہ جاؤ اس لڑکے کا ہاتھ پکڑ کر کے اس کو مجلس سے باہر نکال دو. حضرت کاکیس نے عبد القادر کا ہاتھ پکڑ کر کے جو کیا ہے مجلس سے باہر نکال دیا. حضرات اب غور کرنے کی بات یہ ہے، سوچنے کی بات یہ ہے کہ اتنی بڑی شخصیت کہ جس کو پیرانے پیر کہا جاتا ہے اس کو مجلس سے باہر نکال دیا گیا. تو میرے پیارے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. حضرت کاکیس نے فرمایا کہ سنو، تم لوگوں نے دیکھا کہ اس لڑکے کو ایک بار مجلس سے باہر نکالا گیا، وہ دوبارہ پھر آ کر کے مجلس میں بیٹھ گیا، پھر دوبارہ مجلس سے باہر نکالا گیا، وہ تیسری بار آ کر کے مجلس میں بیٹھ گیا. میرے پیارے بتانے کا مقصد یہ ہے، اس کو مجلس سے باہر نکال دینے کا مقصد یہ ہے کہ یا اس لڑکے کو دیکھ لے، اچھی طرح سے پہچان لے کہ مجلس سے باہر نکالا ہوا لڑکا، اس کو آپ اچھی طرح سے جان لے تاکہ یہ لڑکا آپ کی نظروں میں سمجھ آئے. یہ وہ ذات ہے جس کو غوث اعظم دستگیر کہتے ہیں، یہ وہ ذات ہے جس کو دنیا پیرانے پیر کہتی ہے. حضرت کاکیس نے 3 بار سرکار غوث اعظم کو مجلس سے نکالا. کیوں نکالا؟ تاکہ مجلس والے
عبد القادر کو اپنی نگاہوں میں بسا کر کے دیکھ لیں. آپ خود ہی اندازہ لگائیے کہ آپ کی مجلس میں کوئی شخص بیٹھا ہو اور کہہ دیا جائے کہ اے فلاں شخص اٹھو اور اس مجلس سے باہر جاؤ، تو یقیناً وہ شخص سبھی کی نظروں میں آ جائے گا، ہے کہ نہیں؟ سبھی کی نظروں میں آ جائے گا. تو حضرت کاکیس نے 3 بار سرکار غوث اعظم کو مجلس سے باہر نکال کر یہ دکھلایا کہ اے مجلس والوں دیکھو، یہ کوئی ایسی ویسی شخصیت نہیں ہے، یہ کوئی ایسی ویسی ذات نہیں ہے، یہ اپنے وقت کا قطب الاقطاب ہے، یہ اپنے وقت کا بہت بڑا ولی ہے. سرکار غوث اعظم جب تیسری مرتبہ اس مجلس میں آ کر کے بیٹھے تب حضرت کاکیس نے اہل مجلس سے کہا، اے اہل مجلس، اس لڑکے کو میرے پاس لے کر کے آؤ، اس لڑکے کو میرے قریب لے کر کے آؤ. اہل مجلس نے عبد القادر کو حضرت کاکیس کے قریب کیا، حضرت کاکیس کے پاس لے کر کے آئے، حضرت کاکیس کے پاس لائے. تب حضرت کاکیس نے سرکار کو جو کیا بوسہ دیا، سرکار غوث اعظم کی پیشانی کو چوما اور اہل مجلس سے فرمایا، اے اہل مجلس، یہ وہ ذات ہے جس کو دنیا پیرانے پیر کہتی ہے، یہ وہ ذات ہے جس کو دنیا دستگیر کہتی ہے، یہ وہ ذات ہے جو اپنے وقت کا قطب الاقطاب ہے، یہ وہ ذات ہے جو اپنے وقت کا بہت بڑا ولی ہے. زندہ باد نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن عید میلاد النبی، جشن غوث الورا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. یا رسول اللہ، آمد حسین ملت، آمد حسین ملت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. تو حضرات، حضرت کاکیس نے سرکار غوث اعظم کی پیشانی کو بوسہ دیا اور اہل مجلس سے فرمایا، اہل مجلس، آپ اس کے ادب کے لیے کھڑے ہو جاؤ. تمام اہل مجلس سرکار غوث اعظم کے ادب کے لیے کھڑے ہو گئے اور حضرت کاکیس نے فرمایا کہ سنو، یہی وہ ذات ہے جو اپنی زبان حال سے فرمائے گا، قدمی حاضری علی رقبت کل ولی اللہ، یعنی میرا یہ قدم تمام اولیاء کرام کی گردنوں پر ہے. یہ ہے سرکار غوث اعظم. جب سرکار غوث اعظم جو کیا ہے بچپن کا زمانہ ہے، ابھی جو کیا ہے طالب علمی کا دور ہے، تب سرکار غوث اعظم کے بارے میں حضرت کاکیس نے پہلے ہی فرما دیا کہ یہ وہ ذات ہے جو اپنے وقت کا قطب الاقطاب ہوگا، یہ وہ ذات ہے جو اپنے وقت کا سب سے بڑا ولی ہوگا. جن کے بارے میں پہلے سے ہی بیان کر دیا جائے تو سوچئے غور کریے وہ ذات کیسی ہوگی. حضرات، اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا. اور مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں، یہ دل، یہ جگر، یہ آنکھیں، یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم. حضرات، وقت کی قلت ہے، انشاءاللہ الرحمن پھر ملاقات ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ